بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ مجموعی طور پہ عدالتی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو، دو شخصیات کے موازنہ بھی چل رہا ہے ظاہر ہے، اور ایک نواز شریف ہیں اور ایک عمران خان ہے۔ عمران خان کی درخواستیں جب سماعت کے لیے ایک تو اتنی کوئی جلدی مقرر ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہو جائیں تو بڑا اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ انہیں ریجیکٹ ہونا ہے، انہیں مسترد ہونا ہے۔ دوسری جانب نواز شریف کی درخواستیں ویسے تو انصاف کے لیے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے دوست برا بھی مانتے ہیں۔ آج جاوید لطیف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو جب کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت لاڈلی جماعت ہے، نواز شریف لاڈلے ہیں، تو ان کو برا لگتا ہے کہ نہیں لاڈلے نہیں ہیں۔ اب لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کی درخواستیں شاید ان کا کھاتا، ان کا حساب کتاب صاف اور سیدھا کرنے کے لیے۔ اب اچانک ایک خبر آتی ہے جس کی سمجھ نہیں آئی، چونکہ نواز شریف کی تقریریں ان کی بھی ہیں، اور ان کو چھوڑیے، مریم نواز نے سرگودا کے جلسے کے اندر حاضر سروس جو اس وقت حاضر ججز ہیں ان کی تصویریں وہاں پہ لہرائیں اور ان کے بارے میں مختلف القابات استعمال کیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اب خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف کو توہین عدالت کے اندر ایک بلاوا آ گیا ہے، اور بلاوا اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدلیہ مخالف تقریر کے الزام میں نواز شریف کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ 2018 میں، یعنی آپ یوں کہیے جب وہ الیکشن والا ٹائم تھا، اس حوالے سے درخواست ہے جس میں ایک شہری عدنان اقبال ہیں، اور انہوں نے درخواست دائر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے نواز شریف کی جو تقریر ہے وہ توہین عدالت میں آتی ہے، اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف تقریر کی ہے۔ تو ظاہر ہے 2018 سے 2023 تک عدالت یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ کیا کسی کی تقریر سے اس کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے نواز شریف توہین کرے بھی تو کہیں گے جی انہوں جسدہ ہے، نواز شریف کا بنتا ہے۔ تو اب جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں، ظاہر ہے ان کی عدالت ایک مثالی عدالت بھی ہے، انصاف کے حوالے سے مسلم لیگ نون تو ظاہر ہے ان کے گن گائے گی۔ تو جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ 15 نومبر کو اس درخواست کی سماعت کریں گے، اور توہین عدالت کا جو معاملہ ہے، اب ظاہر اس کے اوپر کیا ہوگا۔ عدالت پہلا سوال یہ اٹھائے گی کہ شہری کو کیسے محسوس ہو گیا کہ عدالت کی توہین ہو گئی ہے۔ اگر عدالت کی توہین ہوئی ہے تو عدالت خود سے فیصلہ کر سکتی ہے، عدالت خود سے ان کو نوٹس جاری کر سکتی تھی، از خود نوٹس لے سکتی تھی، تو آپ عدالت کے اتنے سگے کیوں بنے ہوئے؟ تو یوں 2018 کے نواز شریف کے عدلیہ کے بارے میں دیے گئے ریمارکس، کلمات سب کے اوپر کلین چٹ ہو جائیں گے، اور یوں نواز شریف اس محاذ سے بھی سرخرو ہو کے آگے چلیں گے، اور یوں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے نام کی مہر لگا دی گئی ہے، تو وہ اپنی جو منازل ہیں وہ طے کریں گے۔ ایک جانب تو معاملہ ہے یہ والا جہاں پہ نواز شریف ہیں، اور عمران خان کی درخواست ظاہر ہے مسترد کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے آج ایک اور درخواست دائر کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کی اپنے بیٹوں سے گفتگو ہوئی تھی، جس پر انہوں نے جج صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ کوئی 30 منٹ بتایا گیا تھا کہ واٹس ایپ کے اوپر کال ہوئی تھی، اور اب بتایا گیا کہ انہوں نے ایک بار پھر جو خصوصی عدالت ہے سائفر والی، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت بنائی گئی ہے جو عمران خان کے خلاف کیس سن رہی ہے، ان کو انہوں نے ایک اور درخواست دائر کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان سے ان کے بیٹوں کی ہر ہفتے جو بات ہے وہ کروائی جائے۔ میرے خیال سے اگر عدالت نے ایک بار بات کروا دی ہے تو جو وہ ہر ہفتے کروائی جانی چاہیے، اور کروا دینی چاہیے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس ہفتے، گزشتہ ہفتے چونکہ ان کی بات ہوئی ہے، بات کروائی گئی ہے، لیکن اس ہفتے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب جو جج صاحب ہیں وہ جب آئیں گے، ابوالاسناد صاحب، تو وہ اس بابت بھی کوئی نہ کوئی ضرور حکم جو ہے وہ صادر کریں گے۔ اب ایک تو ہو گیا یہ عدالتی معاملہ، دوسرا عمران خان کی درخواست والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے نیب ترامیم کیس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ اب ذرا لارجر بینچ کی کمپوزیشن دیکھیے گا، میں آپ کو ججز بتاتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کو آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ چیئر کریں گے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس اطہر مین اللہ ہیں، اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں۔ یہ 5 رکنی بینچ ہے۔ صرف بصد احترام
یہ منگل کے روز جو انٹرا کورٹ اپیل وفاقی حکومت کی ہے، جو کہ اس کی ظاہر ہے نہ وفاقی حکومت الیکٹڈ ہے نہ ان کا یہ بنتا تھا، بسط احترام یہ سوال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کا بنایا گیا یہ جو بینچ ہے، کیا اس کو ہم خیال بینچ کہہ سکیں گے؟ کیا ہم کہہ سکیں گے کہ ہم خیال بینچ کے ذریعے وہ جسٹس عمر عطا بدیال کے دیے گئے فیصلے کو ختم کریں گے اور اس فیصلے کو ختم کرنے کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے سطح خیرہ جو ہیں وہ ہو جائیں گی؟ یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو سوال اور جواب ہے وہ آنا چاہیے۔ اگلا معاملہ ہے جی پاکستان تحریک انصاف کا، اور پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی سیاسی اتحاد کرنے جا رہی ہے؟ ایک تو تحریک انصاف نے اس دن جو فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور نماز کی ادائیگی ہوئی اور نماز کی ادائیگی کی جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس کا برا منایا ہے کہ ظاہر ہے کہ مذہبی معاملہ ہے، نماز پڑھی، لیکن اس کو جس طرح سے پورٹرے کیا گیا وہ کوئی مناسب نہیں تھا، لیکن پاکستان میں یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ آج اسد کیسر صاحب نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو ایئر بیگ کے اوپر انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ نواز شریف نے جنرل جیلانی سے لے کر آج تک ڈیل کے بغیر کچھ نہیں کیا۔ یہ بات 100% درست ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر بھی کبھی ڈیل کے بغیر نہیں گئے اور نواز شریف ملک میں واپس بھی ڈیل کے بغیر کبھی نہیں آئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے پہلی مرتبہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ کسے پی ایم بنانا ہے، اور کہا اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے تو نواز شریف تو فارغ ہو جائے گا۔ ایون آپ دور دراز علاقے چھوڑیے، نواز شریف تو انارکلی، گوال منڈی جیسے علاقوں سے جیتنا مشکل ہو چکا ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اب سوال صرف یہ ہے کہ اگر نواز شریف کے نام کی مہر لگ گئی ہے، اس نے وزیر اعظم بننا ہے، تو وزیر اعظم کیسے بننا ہے؟ ووٹوں سے بننا ہے؟ بکسے بھر کے کون لائے گا؟ انہوں نے کہا کون اس جمہوریت کو اور الیکشن کو مانے گا؟ یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو فضل الرحمان والی معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی الحاق نہیں ہوگا، ان کا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ ہماری سیاسی حریف ضرور ہے، انتخابات میں ان کو شکست دے کر ان کی جگہ کے اوپر لائیں گے، اور ہمارا لیڈر عمران خان خود کسی کے آگے جھکا نہ اس کا ورکر جھکے گا۔ لیکن ان کے مطابق دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے جو سفارشات ہیں وہ عمران خان کو بھیج دی ہیں تاکہ ملاقاتیں بھی کی جائیں، رابطے بھی ہوں، اور اگر منظوری عمران خان اس کی دے دیتے ہیں تو اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، اور وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ہے جناب شفاف انتخابات، اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ پھر ان کا نگران حکومتوں کی بات جو ہے، ان کا نگران حکومتیں دیکھیں، نگران حکومتیں تو نون لیگ کی اپنی حکومتیں عملی طور پہ، پنجاب کی نگران حکومت نواز شریف کی سزا کو معاف کر رہی ہے، پنجاب کی نگران حکومت کا ڈی سی، سی سی پی او، کمشنر نواز شریف کا استقبال کرتے ہیں، مری کے اندر ان کا استقبال کرتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر استقبال کرتے ہیں، تو یہ نگران حکومت والی کوئی بات اس میں نظر نہیں آتی۔ ان کا دوسری طرف جو کاکڑ صاحب ہیں وہ بھی پارٹی بنے ہوئے ہیں، یہ کس طرح شفاف انتخابات کرائیں گے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ کیا تحریک انصاف چھوڑنے والوں کے ساتھ اسد کیسر کا رابطہ ہے؟ ان کا نہیں جی میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی ہے انہوں نے اپنی سیاست ضرور تباہ کر لی ہے۔ اچھا اس کے 2 احوال آ جائیں، ایک احوال خانوال کے اندر ہے جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں اس وقت جو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو فیکٹری سے آج ان کو چھٹی تو جلدی مل گئی بیچاروں کو، بسیں بھی ان کو لے کے آ گئی ہیں، لیکن ان کے چہروں کے اوپر خوشی نہیں ہے۔ جو تاثرات ہم نے دیکھے ہیں انٹری کے اوپر اور اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی لیے وہاں پہ قریب ترین لے کے گئے جہاں پہ پورے جنوبی پنجاب میں فلاں فیکٹری، فلاں شوگر مل، فلاں جگہ سے لوگ لے آئیں، پنڈال تو بھر جائے گا ظاہر ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال ہو تو یہ تو لاہور میں پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں نا لاہور میں نواز شریف نے کیا پتہ چل گیا لاہور فیکٹر نہیں ہے، اسی طرح سے انہوں نے کیے دور دراز لاہور سے چلے گئے۔ ادھر ایبٹ آباد میں پرویز خٹک کا معاملہ ہے، 1500 کہتے کرسیاں لگائی گئی ہیں، 12 بجے کا ٹائم ہے، ابھی تک وہ جلسہ گاہ نہیں پہنچے، وجہ کیا ہے؟ لوگ نہیں آ رہے۔ تو یہ عملی طور پہ صورتحال ہے۔ تب بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔